کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا آپ کی زلفوں کا لقب ہے، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نبی کی ہے سفینے جیسا، سب نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں، سب نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں، ہے نام محمد اس میں نگینے جیسا، جو چمک میرے آقا کی جبین میں تھی کہاں چاند میں ہے، جو چمک میرے آقا کی جبین میں تھی کہاں چاند میں ہے، کوئی عطر تو لاؤ میرے آقا کے پسینے جیسا، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں آقا پہ درود، آتا ہے لطف مجھے شہد کے پینے جیسا، آقا آپ نہ ہو تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، آقا آپ نہ ہو تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، تم نے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ ساتھی نہ ہو میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو، تم نے توحید کی دنیا میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نقش ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، ستے چہروں پہ زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، قدم رکھے جو میرے آقا نے دنیا میں، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باب صبا، ایسی خوشبو چمک کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، آج اللہ نے وہ خوشبو آج بھی رکھی ہے، آج وہ حضور کے طریقوں میں ہے، آج بھی وہ نور ہے وہ حضور کے طریقوں میں ہے، اس لیے تو شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کون سی خوشبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے کفن میلا نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر چیزیں ہیں نا، علماء کہتے ہیں قبر میں جب انسان جاتا ہے اس کے اعضاء جو جلتے ہیں کٹتے ہیں بکھرتے ہیں، زمین میں مل جاتے ہیں بدبو ہوتی ہے، خاک کے اندر مل جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایسے گناہوں کے اجزاء شامل ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جسم قبر کے اندر سالم نہیں رہتا۔ اور دوسری چیز جیسے دنیا کے اندر گندم کو آپ پورا سال بھی رکھ دیں گے اس لیے کہ وہ گندم ہے اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، پورا سال محفوظ رہے گی، لیکن وہی بریانی ہے اس کو رکھ دیں گے 2 دن کے بعد کیونکہ اس میں مختلف اجزاء آ چکے ہیں 2 دن کے بعد خراب ہو جائے گی، بلکہ صبح سے لے کر شام تک بھی اس کا باحفاظت رہنا مشکل ہے۔ تو اسی طرح جس کی زندگی کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، خدا کی قسم وہ خوشبودار ہو جاتا ہے، وہ معطر و منور ہو جاتا ہے، جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، آؤ جھولیاں بھر لو خوشبو تقسیم ہو رہی ہے مدینے والے، نقش قدم نبی کی ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کی ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے، آؤ ان راستوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہار سے آتے ہیں، اس صحابی کا نام حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دیہات کی چیزیں شہر کے اندر بارگاہ نبی تک بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، جیسے دیہات کی چیزیں ساگ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے اور شہد
جو شہر کی چیزیں ہوتی حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ دیتے اور حضور خوشی کے ساتھ فرماتے ظاہر تم ہمارا دیہات ہو ہم تمہارا شہر ہے. حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ دیہات کی چیزیں لاتے مدینے کے بازار کے اندر بھی بیچا کرتے تھے. بیٹھے ہوئے چیزیں بیچنے کے لیے دیہات کی چیزیں ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے, دیکھا حضرت زہر بیٹھے ہوئے دبے پاؤں کے ساتھ آئے, جیسے بچے کھیل میں کود میں دوسرے بچوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, یہ نبوت میں ہاتھ رکھا ہے. نبوت کے ہاتھ تو پھر نبوت کے ہاتھ ہے. خوشبو ایسی تھی حضرت زہر رضی اللہ تعالی نے پہچان لیا اور پیچھے کی طرف ہونے لگے تاکہ میرا جسم نبوت کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے, مجھے برکات مجھے رحمتیں میسر ہو جائیں, نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے. حضرت زہر پیچھے ہونے لگے تاکہ میرا جسم نبوت کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے, ٹچ ہو جائے, نبوت کی برکات نبوت کا فیض مجھے مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا, حضرت زہر نے پہچان لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا, کیونکہ دیہات کے رہنے والے تھے, رنگ کے سامنے تھے اور انتہائی کمزور قسم کے مزدور قسم کے تھے. تو حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی رسول تھے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بیچیں گے تو کھوٹا ہی پائیں گے, کوئی قیمت نہیں لگے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا اے زہر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھے محمد عربی کی جان ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے, اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر نبوت والے نورانی اعمال کا نور منور ہو چکا ہے. رنگ تو نہیں تھا, صورت تو نہیں تھی, سیرت کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہر سے فرما رہے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. آؤ اس نبی کے قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ جس نبی کے قدموں کے رب نے قسم کھائی, جس نبی کے شہر کی رب نے قسمیں کھائی. مولانا ضیاء القاسمی کہا کرتے تھے اللہ تو نے مکہ کی کیوں قسم کھائی, مدینہ کی کیوں قسم کھائی, مکہ میں بیت اللہ ہے. فرماتے ہیں اللہ تو نے اس لیے تو قسم نہ کھائی, بیت اللہ تو پہلے بھی تھا, حجر اسود ہے, فرماتے اس لیے بھی قسم نہ کھائی, جہاں جو ہے آج زمزم کا کنواں ہے, فرمایا اللہ تو نے اس لیے بھی قسم نہ کھائی, تو نے اس لیے قسم کھائی ہے کونین کے والی کے یہاں قدم لگ چکے. لا اقسم بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. اللہ نے مکہ اور مدینہ کی قسم اس لیے کھائی ہے وہاں کونین کے والی کے قدم لگ چکے. آؤ ان قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ, آؤ ان قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں جہاں آج تک دنیا کا کوئی پیارا نہیں پہنچ سکا. اس لیے تو غیر مسلم شاعر کالکا پرساد کیا کہتا ہے, کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے, پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے, وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا دے. ساری دنیا سے قیمتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, دلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں, وہاں ہر چیز اچھی ہے, وہاں ہر چیز اچھی ہے. زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بھی نار اچھے ہیں. تو وہ حضور کے شہر میں نا, حضور کے شہر میں ہے نا. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے اثر سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش کہ ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں, یہ حقیقت ہے وہاں جنت سے ہوا آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک اللہ کے ولی مدینہ میں گئے اور یوں دیکھ رہے محبت کے ساتھ, اللہ کے ولی تو محبت کے ساتھ ہی دیکھا کرتے ہیں,
اور پہاڑ سے جو محبت کے ساتھ دیکھ رہے. نوجوان پاکستانی تھا, کہنے لگا ابا جی کیا دیکھ رہے؟ کہا بیٹا مجھے پہاڑ سے بڑی محبت ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس نے کہا بابا جی آپ دیکھ رہے ہیں خشک پہاڑ ہے, اگر پہاڑ آپ کو اچھے لگتے ہیں ہم پاکستان کے خوبصورت پہاڑوں کی آپ کو سیر کریں گے. تو بابا جی کہنے لگے بیٹا پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے پہاڑوں کو اس پہاڑ کے ذرے پر قربان کر دو, اس لیے کہ اس پہاڑ کے ذرے نے میرے نبی کی زیارت کی. اور سوچ رہے ہیں اللہ یہ پہاڑ بھی جنتی ہے. آپ کے نبی نے فرمایا کان مائیت الجنت, یہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اور فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ جنت البقی, یہ بھی جنت ہے. حضور جہاں تشریف فرما ہے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے منبر میرے حجرے کا یہ درمیان کا ٹکڑا, یہ حصہ یہ جنت کا خطہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کا خطہ ہے. حضور جہاں فرماتے تشریف فرما ہے آرام فرما رہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور ایک بوڑھی اماں سوچ رہے مدینے میں کون کون سا مقام جنت کا حصہ ہے. ایک بوڑھی اماں وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی, کہنے لگے بابا جی کیا سوچ رہے ہو؟ مدینۃ الرسول کلہم جنت, نبی کا پورا مدینہ جنت ہے. نبی کا پورا مدینہ جنت ہے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے, ان کے روضہ اثر سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش کہ ہم بھی بیٹھے مدینہ کی گلیوں میں, یہ حقیقت ہے وہاں جنت سے ہوا آتی. جہاں حضور کے قدم مبارک لگ چکے ہیں وہ جبل رحمت بن چکا ہے, وہ جبل نور بن چکا ہے. اس لیے مکہ مکرمہ بن چکا ہے, مدینہ منورہ بن چکا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے. آپ کا بیٹھنا ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت فرمائے. ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے ذکر کی برکت سے دور فرمائے. یہ تو دنیا کی عارضی پریشانی ہے, قیامت کی پریشانی جب سوا لگتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا, جب سورج سوا نیزے پر ہوگا انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا, کسی کے پسینہ گھٹنوں تک, کسی کے ناف تک, کسی کی ٹھوڑی تک. ويقول آدم صفی اللہ علیہ السلام نفسی نفسی, ويقول عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نفسی نفسی, ويقول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نفسی نفسی. اللہ کا قرآن کیا کرے, اذا الشمس کورت, سورج پہ نور ہو جائے گا, واذا النجوم انکدرت, ستارے جھڑ جائیں گے, اور تمام انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. حضور کی برکت سے وہ ہولناکیوں کا منظر بھی خوشیوں میں بدل جائے گا, اس لیے کہ حضور سجدے میں گر جائے گا. حضور کی برکت سے وہ منظر ہی بدل جائے گا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے. جاؤ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو خیر الورا ہے, شمس الضحا ہے, بدر الدجا ہے, خیر الورا ہے, بلغ العلا ہے, کشف الدجا ہے, لا يمكن الصلاح ہے, مکین گنبد خضرا ہے. ان کے پاس چلے جاؤ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. امتیں حضور کے پاس چل کر آئیں گی, حضور سجدے میں گر جائیں گی, قیامت کی ہولناکیاں چھٹ جائیں گی. یہ دنیا کی پریشانی تو چھوٹی پریشانی. اس لیے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, بیٹا جب بھی مانگنا اللہ سے تو اس کے حبیب کا نام لے کر درود پڑھ کر مانگنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کہنے لگے ابا جی یہ محمد کون ہے, محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں کیا بتاؤں, میری توبہ جو قبول ہوئی ہے اس نام محمد کی وجہ سے ہے. میں نے عرش پر آسمان پر دیکھا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا. اس لیے قیامت تک انسانیت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ ملے گی.
اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پناہ نصیب فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کو جیسے یہاں جمع ہے جنت کے بازاروں میں یوں جمع فرمائے جیسے یہاں جمع ہے۔ اللہ قیامت والے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے ذکر رسول کی برکت سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے صحابہ کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی منتہا الجنہ، مومن آدمی کبھی بھی نیکی کی بات سے سیر نہیں ہوتا، سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس نیکی کی بات سننے سے سنانے سے عمل کرنے سے کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے جو ہے کھول دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کا نور نصیب فرمائی۔ اے اللہ اس گھر کو اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جو ساتھی اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اے اللہ ان کے علم میں عمل میں اخلاص میں زندگی میں خوب برکات نصیب فرمائی، شر شیطان سے شر انسان سے اللہ ان کی حفاظت فرمائی، زمینی آسمانی آفتوں سے آزمائشوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے در اپنے گھر کی اللہ دولت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کے چکروں سے نکال کر کعبۃ اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرمائی۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی کے لیے حاضری کے لیے قبول فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجیے، اپنے مغفرت کے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین اساتذہ مشائخ محسنین اے اللہ اس بستی والوں میں سے جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کے مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ اس نیک محفل کی برکت سے اے اللہ تمام کی قبروں کو معطر و منور فرمائیے، حد نگاہ تک وسیع فرمائیے۔ اے اللہ انہوں نے جو دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں ان کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائیے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو ان سے کمی ہوئی کوتاہی ہوئی لغزشیں ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف فرما ہے اے اللہ ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں انہوں نے اظہار نہیں کیا، آپ کی ذات علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کے جذبات کو خیالات کو جاننے والی ہے۔ اے اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ قاری صاحب نے ایک دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کا جو بھی نیک مقصد ہے اللہ اس کے اندر اپنا خاص فضل و کرم والا مہربانی والا اے اللہ معاملہ فرمائیے، اے اللہ آسانی پیدا فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت والی اے اللہ قبولیت والی گھڑیوں کے اندر اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کے سامنے رونے دھونے والی دولت نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنی ذات عالی کے سامنے رونے دھونے والی دولت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے نصیب فرمائی، ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں۔ اے اللہ نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم سید الاولین والآخرین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائی۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے دارین نے ہمارے لیے خیر کا باعث اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پڑھائی جانے والی نماز سے قبل ہم سب کو 5 وقت کے نمازی کی حضوری نصیب فرمائی۔ اے اللہ دیے جانے والے لباس سے قبل ہم سب کو تقوی کا لباس نصیب فرمائیے، تقوی کی پوشاک نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دیے جانے والے غسل سے قبل غسل توبہ نصیب فرمائیے، غسل توبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے یہ نکلتا تو آنکھ سے باہر ہے، اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اندر کی صفائی نصیب فرما دیجیے، ہم سب کے اندر کو معطر و منور فرما دیجیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
یا مصرف القلوب صرف بدننا على طاعتك صرف بدننا على طاعتك اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائیے۔ لا الہ الا اللہ۔